سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب سب لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں اولی کے ہمراہ اپنے غار میں آ گیا۔ کیم بھی ہمارے ساتھ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیم کی نگاہوں میں کبھی کبھی اولی کے لیے حسد کے جذبات ابھر آتے تھے۔ میں نے اولی کو جو غیر معمولی اہمیت دی تھی، کیم اس کے خلاف تھی، اور کبھی کبھی مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ کیم اولی سے نفرت کرنے لگی ہے، لیکن بہرحال اولی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیم کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ وہ اولی کو پسند نہیں کرتی، میں اسے پسند کرتا ہوں، تو وہ مجھ سے کترانے لگی اور غار سے نکل کر چلی گئی۔ میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا، میں اپنی جھونپڑی میں خوش ہوں۔ لیکن آخر کیوں؟ اس کی وجہ اولی ہے۔ اگر اولی تمہارے اتنے نزدیک رہے گا تو میں غار میں نہیں رہ سکتی۔ دیکھو، یہ ہٹ دھرمی مت کرو۔ تم خود سوچو، اولی کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ اگر اولی میری مدد نہ کرتا تو آج ہمارا سارا کنبہ موت کے گھاٹ اتر چکا ہوتا۔ تم مجھے بتاؤ کہ آخر اولی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کے جواز میں تم اس سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ میں صرف ایک بات کہہ سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں اولی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی؟ میں نے اس سے کہا، تم یہ نہ سوچو، مجھے تو اسی روز تم سے محبت ہو گئی تھی جب تم نے مجھے جیتنے کے لیے اس درندے شخص کو قتل کیا تھا جو میرا دشمن تھا۔ تمہاری محبت میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں تم سے بے شک الگ رہ سکتی ہوں، لیکن تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ لیکن آخر مجھ سے کیوں الگ رہنا چاہتی ہو؟ اصل میں بات یہ ہے شاکا کہ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے سوا تم کسی اور سے بھی محبت کرو۔ کیم نے جواب دیا، اس سے زیادہ فضول بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تم میری بیوی ہو۔ ہر شخص کی اپنی ایک الگ الگ شخصیت ہوتی ہے۔ جس طرح تم میری بیوی ہو اور کوئی دوسری عورت یہ مقام نہیں لے سکتی، اسی طرح اولی میرا دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، اور اس کی جگہ اور کوئی دوست نہیں لے سکتا۔ مجھے تسلیم ہے، کیم نے کہا، لیکن جب سے تم نے اولی سے تعلقات بڑھائے ہیں اس وقت سے میری اہمیت کم ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے دور دور رہنے لگے ہو۔ یہ محض تمہارا وہم ہے۔ میں تمہیں آج بھی اپنی زندگی کی عزیز ترین ہستی سمجھتا ہوں۔ میری محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تم سے جدائی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر تمہیں اولی کو الگ کر دینا ہوگا۔ اس کی رفاقت میرے لیے ناگزیر ہے کیم، وہ مجھے میرے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے اپنے ساتھ ہی رہنے دو، میں فی الحال اپنے جھونپڑے میں رہنا پسند کروں گی، اس نے کہا، اور اس کے بعد یہ کہہ کر وہ غار سے چلی گئی۔ میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہرحال یہ گھریلو معاملات تھے، سرداری مجھے ملی تھی تو ذمہ داریاں بھی میری بڑھ گئی تھیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ کیم کی وجہ سے میں ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لوں جو سردار ہونے کے بعد مجھ پر عائد ہو گئی تھی۔ میں نے انتہائی کوشش کی اور آہستہ آہستہ میرے قبیلے میں خوشحالی پھیلتی چلی گئی۔ میرے بنائے ہوئے قوانین نے لوگوں کو آزادی اور خود مختاری کا نیا احساس دلایا۔ زندگی میں پہلی بار انہیں آزادی کی نعمت ملی تھی، اور پھر میں جو محنت مشقت کرتا تھا اسے دیکھ کر لوگ مجھ سے زیادہ محنتی اور جفا کش ہو گئے تھے۔ جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ نے انہیں ایک نئی مسرت سے روشناس کروایا تھا۔ عورتیں خاص طور سے خوش تھیں، اس لیے کہ انہیں پہلی بار یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا شریک زندگی تلاش کریں۔ مردوں کا روایتی تسلط ختم کر دیا گیا تھا اور عورتوں کا یہ حق بھی مان لیا گیا تھا کہ وہ اپنے مردوں کے خلاف ظلم و ستم کی سردار سے انصاف طلب کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی کے اس کام میں میرا سب سے بڑا مددگار اولی تھا۔ اولی کو یہ سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ میرا ہمذات تھا اور ہر جگہ میری بہت زیادہ مدد کرتا تھا۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ میں اولی کو پہلے سے زیادہ عزت نہ دوں؟ اس کی فہم و فراست نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میری سرداری کے پہلے سال ہی موسم سرما بہرحال کچھ زیادہ طویل ہو گیا۔ برفیلی اور سرد ہواؤں نے لوگوں پر ایک خوف سا طاری کر دیا۔ خوراک کے ذخائر ختم ہوتے جا رہے تھے اور بھوک کا بے رحم دیو منہ کھولے بے بس انسانوں کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
انسانوں کے علاوہ جنگل کے جانور بھی بھوک کی زد میں تھے۔ شام ہوتے ہی بھوکے بھیڑیے زور زور سے چیخنے لگتے اور ان کی خوفناک چیخوں سے بستی والوں پر ایک خوفناک وحشت طاری ہو جاتی۔ بھیڑیوں نے بھوک سے تنگ آ کر انسانوں پر حملے شروع کر دیے۔ دن ہو یا رات بھیڑیے گھات میں لگے رہتے۔ جو بھی ایک آدمی ان کی زد میں آتا وہ اسے گھسیٹ کر جنگل میں لے جاتے، پھر ڈھونڈنے والوں کو اس بد نصیب کی ہڈیاں بھی نہ ملتی۔ میرے لیے یہ صورتحال انتہائی پریشان کن تھی۔ ایک طرف سردی کے باعث غذائی قلت کا مسئلہ اور دوسری طرف بھوکے درندوں کی یلغار، دونوں طرف موت تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو موت سے کیسے بچاؤں۔ ایک روز بستی کے تمام لوگ اس غار کے باہر جمع ہو گئے جو سردار کا غار تھا، اور پھر انہوں نے مخاطب کر کے کہا، معزز سردار، تو بے حد اچھا انسان ہے، لیکن اگر تو ہماری حفاظت نہیں کر سکتا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ان میں سے تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اپنی سرداری کے فرائض سے عاجز ہوں تو سرداری سے دستبردار ہو جاؤں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ 1-2 روز صبر کریں، میں انہیں موجودہ مسائل سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی نے بھی میری تائید کی اور لوگ ایک ایک کر کے منتشر ہو گئے۔ بہرحال اب اس کے بعد میری کیفیت بڑی خراب ہو گئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن میں نے بستی کے آدھے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ بستی کے آدھے لوگ بھیڑیوں کی یلغار کو روکنے کے لیے پیچھے رہ گئے تھے۔ اسے محض اتفاق سمجھنا چاہیے کہ شارک مچھلیوں سے شکست کھانے کے بعد ایک ویل مچھلی ساحل کی طرف بھاگ آئی تھی۔ زخم خوردہ ویل کو میرے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے اپنے حصار میں لے لیا اور اس پر پل پڑے۔ ویل نے اپنے بچاؤ کے لیے آخری وقت تک مقابلہ کیا اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئی۔ بستی کے لوگ اسے گھسیٹ کر ریت پر لے آئے اور پھر میرے حکم پر ویل کو کاٹنے لگے۔ جب ویل کا گوشت سینکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں الگ کر لیا گیا تو میں نے سارا گوشت بستی والوں میں تقسیم کر دیا۔ ویل کی ہڈیاں مختلف اوزار بنانے کے لیے محفوظ کر لی گئیں۔ قبیلے والے میری اس فراست سے بے حد خوش تھے۔ بھوک کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ میری بہادری اور فیاضی نے پھر ایک بار ان کا دل جیت لیا تھا۔ روکا ایک ایک سے کہتا پھر رہا تھا کہ اس نے اپنی طویل ترین زندگی میں اس جیسا بہادر اور فیاض سردار کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے خوراک کے مسئلے پر تو قابو پا لیا تھا، لیکن بھیڑیوں سے نمٹنا باقی تھا۔ اس لیے میں نے اولی کو طلب کیا اور اس سے مشورہ کرنے لگا۔ اولی نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بہت اونچی 4 دیواری تعمیر کی جائے، اتنی اونچی کہ بھیڑیے اسے پھلانگ کر اندر نہ آ سکیں۔ 4 دیواری کے اندر تھوڑا بہت گوشت رکھ دیا جائے اور اس میں اندر جانے کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور جب بھیڑیے اندر داخل ہو جائیں تو راستے والی خالی جگہ کو پھرتی سے چن دیا جائے۔ 4 دیواری کے ساتھ ساتھ برف جما دینی چاہیے تاکہ دیواریں گر نہ پائیں۔ اس طرح بھوکے بھیڑیے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر احاطے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ بڑی انوکھی ترکیب ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ بھیڑیے 4 دیواری کے اندر آئیں گے ہی کیوں؟ میں نے تجسس بھری آواز میں پوچھا۔ آ جائیں گے، اگر وہ خود نہ آئے تو میں انہیں لے کر آؤں گا، اولی نے جواب دیا۔ تم؟ ہاں، مگر کیسے؟ اس بات کو جانے دو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا کہ ارد گرد سے سمندر کے پاس سے یہ پتھر جمع کر کے یہ 4 دیواری بنا دو اور اس کے اندر تھوڑا بہت گوشت رکھوا دو۔ اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے اولی نے جو بھی ترکیب بتائی تھی وہ کامیاب رہی تھی، اور مجھے کبھی بھی اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر شرمندہ نہیں ہونا پڑا تھا۔ یہ ایک انوکھا عمل جس کے بارے میں اگر بستی والوں کو بھی بتا دیا جاتا تو وہ حیرت سے منہ کھول کر رہ جاتے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ لیکن اولی کی بتائی ہوئی ترکیب پر میں نے مکمل طور پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ کسی طور میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا۔ سردار کی حیثیت سے میں نے حکم دیا اور لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ 4 دیواری تعمیر کروا دی گئی۔ یہ 4 دیواری ایک لمبے چوڑے گڑھے کے کنارے پر بنائی گئی تھی، اور اولی کی تجویز کے مطابق اس گڑھے کی گہرائی 6-7 فٹ سے کم نہیں تھی۔ میرے حکم سے سبھی لوگوں نے تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کر کے گڑھے میں پھینک دیا، اور میں اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ اب ذرا دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھند اور چاندنی نے ہر شے کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ماحول پر گہرا سکوت طاری تھا۔ میں اور قبیلے کے دوسرے مرد گھات لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے بھیڑیوں کی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ بھیڑیے گوشت کی بو پا کر تیزی سے 4 دیواری کی سمت دوڑ پڑے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اولی دوڑا دوڑا چلا آ رہا ہے۔
اور اس کے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا خونخوار منظر تھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے اولی کی رفتار میں کمی آ جاتی تو یہ بھیڑیے اولی کو ایک لمحے کے اندر چیر پھاڑ کر رکھ دیتے، کیونکہ بھوک نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا۔ اولی اسی چار دیواری کے دروازے کی جانب آ رہا تھا اور میں اب یہ سمجھ گیا تھا کہ اولی کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی اور ایسا بندوبست کیا تھا کہ میرے قبیلے کے بھیڑیوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی خوفناک عمل تھا۔ اس سے زیادہ وفاداری اور جانثاری کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بھلا اولی کو کیا پڑی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کرتا؟ یہ ایک دوست ہی تھا جس نے دوست کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ میری سرداری کے بھرم کو قائم رکھنا چاہتا تھا، اور ایسے دوست کے لیے حقیقت یہ ہے کہ کیم جیسی عورت کو چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں شدت جذبات سے آنکھیں پھاڑے اولی کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بھیڑیوں کی رفتار اولی کی رفتار پر حاوی آ گئی تو شاید اولی کا بھی اسی طرح نام و نشان نہ ملے جس طرح بھیڑیے قبیلے کے دوسرے بہت سے افراد کو چٹ کر چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اولی چار دیواری کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے بھوکے بھیڑیوں کی فوج تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اگرچہ سارے بھیڑیے بھی اولی کے پیچھے پیچھے چار دیواری کے اندر گھس گئے تو اولی کیسے یہاں سے نکل سکے گا، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ ریچھ کا دودھ پلایا ہوا یہ بدصورت انسان اپنے بدن میں بجلیوں کا بسیرا کیے ہوئے ہے۔ چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہی اولی زور سے اچھلا اور اتنا اونچا اچھلا کہ بھیڑیے کبھی نہ اچھل سکیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ چار دیواری کی بلندی پر نظر آیا اور دوسرے لمحے وہ دوسری جانب کود گیا۔ گوشت کی بو اور بھوک کی شدت سے بفرے ہوئے بھیڑیے سارے کے سارے اس چار دیواری میں داخل ہو گئے۔ ایک ایک کر کے وہ سب گڑھے میں گرتے چلے گئے اور اسی لمحے وہ تمام افراد جو میرے ساتھ اپنے کام کے لیے تیار کھڑے تھے احاطے کی طرف دوڑ پڑے اور بجلی کسی تیزی سے خالی جگہ کو پتھروں سے پاٹنے لگے۔ بھیڑیوں نے تو بہت دیر کے بعد خطرے کو محسوس کیا تھا۔ انہیں ملنے والا گوشت کچھ لمحوں کے لیے انہیں باہر کے خطرے سے بے نیاز کر چکا تھا۔ چالاک بھیڑیے چند ہی لمحوں میں چار دیواری کے اندر قید ہو گئے، لیکن ان میں سے دو یا تین زور زور سے چیخنے لگے اور خالی جگہ کے پاٹنے کے دوران باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن باہر موجود لوگوں نے انہیں فرار کی مہلت نہیں دی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں ڈھیر کر دیا۔ راستے کو چار دیواری کے برابر پاٹنے کے بعد سب لوگ قریبی چٹان پر چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ بھیڑیوں کی چیخ و پکار نے فضا کا سینہ دہلا دیا۔ قبیلے والوں نے ایسا دہشت ناک اور دہشت انگیز منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موت کے ان اندیکھے پنجوں میں جکڑے ہوئے درندوں نے میرے وجود پر بھی ایک لرزہ سا طاری کر دیا تھا۔ بے شک میں اس وحشیانہ کارروائی پر افسردہ تھا۔ بھیڑیوں کی چیخیں دل کے پار ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ ساری رات لوگ بھیڑیوں پر پتھر برساتے رہے اور بے بس درندوں کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں۔ پھر صبح ہوتے ہی برف باری شروع ہو گئی اور برف باری نے درندوں کو چار دیواری کے اندر ہی دفن کر دیا۔ اس طرح بستی والوں کو ان بھوکے درندوں سے کم از کم اس موسم سرما کی حد تک نجات مل گئی تھی۔ میں نہ جانے کیوں بے حد مزمحل ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہو۔ یہ بھیڑیے بھی تو میرے ہی قبیلے کے لوگ تھے، یہ میری ہی مملکت میں رہتے تھے۔ اپنی مملکت کے جانداروں کو اس طرح ہلاکت میں ڈال دینا ایک سردار کے شایان شان نہیں تھا۔ میرے دل پر نہ جانے کیا بیت رہی تھی۔ ان کی ہلاکت کے 2 روز تک میں اپنے غار سے باہر نہیں آیا۔ میرے دل و دماغ پر ملال کی تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ ان 2 دنوں میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور زیادہ تر وقت نیند کے عالم میں گزارا۔ کیم میرے پاس چلی آئی تھی اور جب بھی میں نیند سے بیدار ہوتا تو وہ مجھے کوئی توانائی بخش مشروب پلا دیتی۔ تیسرے دن جب میری کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنے بھائی اور اولی کو بلایا۔ کیم نے ایک غلام کو بھیج کر میرے بھائی کو بلوایا تھا، لیکن اولی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میرا بھائی میرے پاس پہنچ گیا اور مجھ سے میری طبیعت پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، اچھا ہوں، تم کہو کیسے وقت گزار رہے ہو؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی شکار کے لیے جنگل میں گھومتا رہا ہوں۔ میرے بھائی نے جواب دیا، کیا سب بھیڑیے ختم ہو گئے؟ میرا مطلب ہے تم نے جنگل میں کوئی بھیڑیا دیکھا؟ بھیڑیا تو ایک بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن میرے بھائی جنگل میں شیر موجود ہے۔ شیر؟ میں حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، ہم لوگ شکار کی تلاش میں تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ سامنے والے غار سے شیر نمودار ہوا۔ پہلے تو ہمیں بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن جب چھپتے چھپاتے ہم قریب پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ شیر ہی تھا۔ حالانکہ ہم نے احتیاطاً اپنے ہتھیار سنبھال لیے تھے اور محتاط تھے کہ شیر کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، لیکن وہ دوسری طرف نکل گیا۔
ہمیں یہ خوف تھا کہ کہیں شیروں کا کوئی غول پاس نہ ہو۔ اس کا پتہ لگانا ضروری تھا، پھر ہم اس کے تعاقب میں چل پڑے، لیکن ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے روما آ رہا ہے، اور روما کے بارے میں تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ہول کے ڈر سے جنگل میں روپوش ہو گیا تھا۔ ہم اسے آواز دینے ہی والے تھے کہ اچانک شیر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کہیں پناہ مل جائے، لیکن شیر نے ایک لمبی زکن لگائی اور روما کو گردن سے پکڑ لیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے شیر نے اپنے شکار کو منہ میں دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ابھی میرا بھائی اپنی یہ بات ختم کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی اولی غار میں داخل ہو گیا۔ اولی کو سب لوگوں نے جگہ دی تھی اور وہ سیدھا میرے قریب آ بیٹھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے اولی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ بس تم جانتے نہیں، میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، مگر وہ بھی تو جنگل کی رہنے والی ہی ہے۔ اس نے بھیڑیوں کی موت پر مجھ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تمہاری ماں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم میری اس ماں کی بات کر رہے ہو جس نے مجھے جنم دیا تھا تو وہ تو بے شک مر چکی ہے، لیکن میں تمہیں یاد دلاؤں کہ مجھے ایک ریچھنی نے پالا تھا، وہ بھی تو میری ماں ہے اور جنگل کی باسی ہے۔ جس طرح ہم آبادیوں میں رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور انسیت رکھتے ہیں، اسی طرح جنگل کے درندے بھی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ بھیڑیوں سے اس کی دوستی تھی اور میں نے اس کے دوست بھیڑیوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت خفا ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں اس سے لپٹ گیا اور رو رو کر اس سے اپنے جرم کی معافی مانگی۔ میں اسے 2 دن تک مناتا رہا ہوں۔ آخرکار اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نظروں میں مامتا کا درد تھا۔ اس نے میرے رخساروں کو زبان سے چاٹا اور اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فرط ندامت سے میری ہچکیاں بند گئی تھیں، وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ میری اصل ماں وہی ہے شاکا، میری اصل ماں وہی ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگ کر دنیا میں اپنے لیے جگہ بنا ڈالی۔ اچھی ہے میری ماں۔ اولی کی باتوں نے غار میں موجود سبھی لوگوں پر ایک رکت سی طاری کر دی تھی۔ کیم اور ایما رو رہی تھیں، میری نگاہیں جھک گئیں اور میرے بھائی کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ تب میرے بھائی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سچ سچ بتانا اولی، تم انسان ہو بھی یا نہیں؟ میرے تجربے نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہر انسان بھیڑیے جیسا ہوتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ انسان کی فطرت میں دوسرے عناصر کی طرح درندگی کا ایک عنصر بھی ہے، کسی میں یہ عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم۔ تمہاری باتیں سن کر تو یوں لگتا ہے جیسے قبیلے کے لوگوں کی ساری ذہانت تمہاری کھوپڑی میں جمع ہو گئی ہے۔ میں نے اولی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبیلے والوں کے پاس اس نام کی کوئی شے نہیں ہے، یعنی ذہانت۔ وہ کیا جانے ذہانت کیا چیز ہوتی ہے؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس درندہ ماں کا دیا ہوا ہے، جس نے میری پرورش کی، وہ 100% میرا اپنا ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ جنگل میں کوئی بھیڑیا باقی نہیں رہا؟ میں نے بہت دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ نہیں، بھیڑیے تو بہت ہیں، لیکن وہ سہمے اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ کبھی انسانوں کی بستی کا رخ نہیں کریں گے، کیونکہ انسانوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، بھیڑیوں نے اتنا انسانوں کے ساتھ برا نہیں کیا۔ تمہاری آمد سے کچھ ہی دیر پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ جنگل میں کوئی شیر آ گیا ہے۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تم نے اس شیر کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، مگر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایک کے بعد دوسرا شیطان آ جاتا ہے۔ بھیڑیے گئے تو ان کی جگہ شیر نے لے لی، لیکن شیر بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور پھر یہ شیر آدم خور ہو چکا ہے۔ میرے بھائی نے کہا، میں جانتا ہوں، میرے خیال میں شیر کو آدم خور ہونا ہی چاہیے۔ تم عجیب سی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم انسانوں سے کچھ متنفر ہو گئے ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان شیر کا دشمن ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ انسان اس کا جانی دشمن ہے، شیر کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، میرے ذہن میں ایک شبہ سر اٹھا رہا ہے۔ وہ کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قتل ہونے کے بعد ہول کی روح شیر کے بدن میں داخل ہو گئی ہے۔ ممکن ہے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہوں، لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اس طرح کے بیکار عقیدوں کا میں شروع ہی سے قائل نہیں۔ شاکا نے سردار بننے کے بعد ہول کا سر اور دھڑ دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ دیوتاؤں نے اس بھینٹ کی جگہ سردار کو کیا دیا ہے؟ بتا سکتے ہو تم لوگ؟ مگر میں اس قسم کے عقیدوں کو توہم پرستی سمجھتا ہوں۔ ہول جیسے گندے انسان کی روح شیر جیسے بہادر درندے میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور پھر اگر تم لوگوں کے کہنے کے مطابق ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہول ایک بار پھر شیر کے وجود میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ مگر بستی والے بے حد خوف زدہ ہیں۔ ہوا کریں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو ان سے نہیں ڈرتا، شاید اس لیے کہ تم خود بھی درندے ہو۔ اس بار ایما نے شرارتاً کہا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم لوگ ان حالات میں مجھے درندہ سمجھتے ہو تو میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ انسان سے زیادہ وحشی درندہ اور کوئی نہیں۔
ساری محبت، ساری محنتوں کو بھلا کر وہ اپنی وحشت خیزی کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، اولی ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے، بھیڑیوں سے نجات ملے ابھی ہمیں دیر بھی نہیں ہوئی کہ شیر کا وجود سامنے آ گیا۔ یقیناً بستی والے بے حد خوف زدہ ہوں گے، اور اگر شیر نے کسی آدمی کو ہلاک کر دیا تو یوں سمجھو کہ لوگ ایک بار پھر گھڑوں سے نکلنا چھوڑ دیں گے۔ تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ صرف یہ کہ جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں اس شیر کو ہلاک کرنا چاہیے۔ ہم شیر کو ہلاک کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات سوچ لو کہ شیر آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ آخرکار اسے ہلاک تو کرنا ہی ہے۔ کون اس کے لیے کوشش کرے گا؟ میں۔ اسی بات سے میں ڈرتا ہوں کہ سردار بننے کے بعد تم نے ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں، حالانکہ تم بہت سی مصروفیات کا شکار ہو۔ تو پھر یہ کہ یہ ایک یا دو آدمیوں کے بس کا روگ نہیں، ہم لوگ بہت سوں کو مل کر اس سلسلے میں کوشش کرنی ہوگی، اولی نے جواب دیا۔ بستی والوں کا خوف بلا وجہ نہیں تھا۔ آدم خور شیر نے جنگل سے نکل کر بستی کا رخ کر لیا تھا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر بستی کے 8 آدمی اس کا نوالا بن چکے تھے۔ شیر کا حوصلہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اب وہ دن کے اجالے میں بھی بستی کے قریب آ جاتا، اور جوں ہی کسی آدمی کو تنہا دیکھتا اسے دبوچ کر لے جاتا۔ قبیلے والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور وہ میرے غار کے سامنے جمع ہونے لگے۔ بوڑھے روکا نے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے سردار ہو شاکا، اور اس طرح تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم ہمارے جان و مال کی حفاظت کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے آج تک ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم نے بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، ہماری کفالت کا بوجھ اٹھایا ہے، اور ہمیں بھوکے بھیڑیوں سے نجات دلوائی ہے، لیکن اس نئی مصیبت نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ایک ایک کر کے ہمارے 8 آدمی آدم خور شیر کا نوالا بن چکے ہیں۔ دن رات ہم پر شیر کا خوف مسلط رہتا ہے، اور تم ہو کہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ کیا تم اس شیر کو ہلاک کر سکتے ہو؟ میں تم لوگوں کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے شیر کو ہلاک کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ ہر بار بچ کر نکل جاتا ہے۔ کان کھول کر سن لو شاکا، اگر تم نے شیر کو ہلاک نہیں کیا تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ روکا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، ان 3 دنوں میں شیر کو ہلاک کر دو، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق تم میرے خلاف آواز بلند کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں نے آزادی اس لیے نہیں دی کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ کیا تم ہول جیسا سردار چاہتے ہو جو تمہیں ٹھوکریں مارتا رہے اور تم اس کے قدموں میں لوٹتے رہو؟ شیر کو مارنا میرے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اگر تم میں جرأت اور ہمت ہے تو خود ہی شیر سے چھٹکارا پالو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تمہیں میری سرداری پر اعتراض ہے تو قبائلی رسم و رواج کے مطابق جس کا دل چاہے مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ اگر تم واقعی مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں سرداری سے دستبردار ہو جاتا ہوں، تم کسی اور کو سردار منتخب کر لو۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے چیخ کر کہا، ہمارے لیے تم ہی ایک بہتر سردار ہو۔ تو جاؤ، واپس چلے جاؤ، کسی انسان پر ساری ذمہ داریاں نہیں ڈال دینی چاہیے۔ شیر کو ہلاک کرنا صرف میرا کام نہیں بلکہ تم لوگوں کو بھی اب کچھ کرنا ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی مل جل کر ہی سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا، روکا خود بھی بہت شرمندہ ہو گیا تھا، لیکن میں اس صورتحال سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری صبح میں نے تیاریاں کی، اولی کو ساتھ لیا اور ایک بار پھر شیر کے تعاقب میں چل پڑا۔ میرے ہاتھ میں اولی کا بنایا ہوا فولادی کلہاڑا اور تیز دھار کا خنجر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا نیزہ بھی میں نے ساتھ لے لیا تھا۔ ادھر اولی نے چالاکی سے کام لے کر شیر کی کھال اس طرح اوڑھ لی تھی کہ وہ خود بھی شیر ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ پتھروں سے بنے ہوئے تیز دھار کے ہتھیار اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، اور یقینی طور پر اس کی عقل کوئی نیا گل کھلانا چاہتی تھی۔ پہلے بھی وہ اس طرح کی کوششیں کر چکا تھا، شیر کو شکاریوں کی روایتی مکاری سے پھانسنا چاہتا تھا، لیکن شیر ہمیں ہر بار جل دے کر نکل گیا۔ آخرکار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب شیر سے ہمیں مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اولی کو میں نے اس بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شیر کو لومڑی کی چالاکی سے مارنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ تو تم کر سکتے ہو، اگر وہ میرے مد مقابل آیا تو اس کے سامنے آ کر اس سے مقابلہ کروں گا۔ آخرکار ہم دونوں جنگل میں پہنچ گئے اور بہت محتاط ہو کر شیر کی تلاش میں چل پڑے۔ اولی نے شیر کے پنجوں کے نشان زمین پر تلاش کر لیے تھے، اور اب وہ میرے ساتھ انہی نشانات پر آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے کلہاڑا مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور پوری طرح تیز تراری سے چوکنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ذرا سی غفلت بھی مجھے درندے کا نوالا بنا سکتی ہے۔ اولی کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا، اور ریچھنی کی اولاد ہونے کے ناطے اس کی ناک بھی بہت تیز تھی، اور وہ جانوروں کی بو سونگھ لیتا تھا۔
چلتے چلتے اچانک ہی اس نے ایک جگہ رک کر کہا، ٹھہر جاؤ، بس اسی جگہ رک جاؤ۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شیر ہمارے آس پاس موجود ہے۔ ویسے تم کیا سمجھتے ہو، جس طرح ہم شیر کی تلاش میں ہیں، کیا وہ ہماری تلاش میں نہیں ہوگا؟ میں تمہیں بتاؤں، ہوا کا رخ بدلا ہوا ہے، ورنہ وہ ہماری بو سونگھ لیتا۔ اب تمہیں جو قدم بھی اٹھانا ہے اس طرح اٹھانا جیسے بلی اپنے شکار کی طرف جاتی ہے۔ شیر زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ اور سنو، اگر وہ تم پر حملہ کر دے تو ان ٹیلوں کو مت پکارنے لگنا جو سمندر کے کنارے بیکار اور بے مقصد کھڑے ہوئے ہیں، وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اولی کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی طنز کر ہی جاتا تھا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو اولی کہ میں بھی پیدائشی شکاری ہوں۔ تم مجھے جرت اور مستعدی کا سبق پڑھا رہے ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی شیر کا مقابلہ نہیں کیا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میں شیر سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ آؤ، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک ماہر شکاری ہو، لیکن میرے دوست، اس کے باوجود احتیاط سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اولی نے کہا، اپنی مہارت کے غرور میں کبھی مت آنا۔ شیر کی گرج دلوں کو چیر دیتی ہے، اس کی آواز سے زمین کانپتی ہے۔ یہ قوت اسے وہیں سے بخشی گئی ہے جہاں کا میں تم سے اکثر تذکرہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، میں ہر لمحے محتاط اور مستعد رہوں گا، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بس اب خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں اس کی بو سونگھ چکا ہوں اور تمہیں اس کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ اولی نے کہا اور میں گردن ہلا کر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ہم اس طرح ایک ایک قدم آگے بڑھا رہے تھے کہ ہمارے قدموں کی چاپ خود ہمیں بھی سنائی نہ دے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اولی نے ایک طرف اشارے سے کہا کہ میں زمین پر لیٹ جاؤں، اور میں ہمیشہ کی طرح اس کی بات مان کر زمین پر لیٹ گیا۔ اولی مجھے زمین پر لٹا کر آگے بڑھنے لگا۔ تقریباً 5 گز کے فاصلے سے پر پہنچ کر وہ خود بھی زمین پر لیٹ گیا، اور اس نے مجھے اشارہ کیا۔ ہم زمین پر رینگنے والے جانوروں کی طرح آگے بڑھے۔ میں نے یہاں بھی اولی کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں جب اولی کے قریب پہنچا تو اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ناک کی سیدھ میں دیکھوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھا، آدم خور شیر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اولی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنے ہتھیار سنبھال لوں اور چوکس ہو جاؤں۔ میں نے کلہاڑی کو مضبوطی سے تھام لیا اور پیٹ کے گرد چمڑے کی کھال لپیٹ لی۔ میں بے حد چوکس ہو گیا تھا۔ تب اولی اپنی جگہ سے ہٹا اور تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر بالکل شیر کی آواز میں دھاڑا۔ اس نے اپنا سر شیر کی کھال میں چھپا لیا تھا۔ شیر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اولی ایک بار پھر شیر کی آواز میں دھاڑا۔ اس بار شیر نے بھی دشمن کو پوری قوت سے للکارا اور سارا جنگل اس ہیبت ناک گرج سے گونج اٹھا۔ میں سچائی سے کہتا ہوں کہ میرے جسم پر بھی ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، لیکن اولی تو پتہ نہیں کیا چیز تھا، اس کی صلاحیتیں رفتہ رفتہ ہی کھل رہی تھیں۔ اس پر اس دھاڑ کا اثر نہیں ہوا تھا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا اور اولی اس کی نیت کو بھانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ جب شیر اس کے قریب پہنچ گیا تو وہ شیر کی آواز میں زور سے دھاڑا کہ شیر چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اولی کے عقب میں ایک قدرتی گڑھا تھا، اور میں ایک لمحے کے لیے اندر سمجھ گیا کہ اولی شیر کو اس گڑھے تک لانے کی کوشش میں ہے۔ یقینی طور پر اس کے ذہن میں ترکیب تھی کہ اگر شیر گڑھے میں گر جائے تو آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اولی آہستہ آہستہ پسپا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شیر کو یہ تاثر دینے کی کوشش میں تھا کہ وہ اس سے خوفزدہ ہو کر بچنے کی فکر میں ہے، اور اس کی یہ کوشش کامیاب رہی تھی۔ شیر نے اپنے دشمن کو خوفزدہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اولی اب گڑھے کے کنارے چوکس کھڑا ہوا تھا اور شیر کے حملے کا منتظر تھا۔ شیر نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر پوری قوت سے اچھلا، اور اولی نے کمال کی پھرتی سے کام لیا، اور چشم زدن میں وہ سیدھا سیدھا زمین پر لیٹ گیا۔ شیر اس کے اوپر سے گزر گیا اور اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ گڑھے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ سیدھا گڑھے میں جا کر گرا تھا اور باہر نکلنے کی فکر میں تھا۔ چنانچہ اب میرا کام شروع ہوتا تھا۔ اولی نے چیخ کر مجھے کہا کہ میں گڑھے کے کنارے میں آ جاؤں، اور میں گڑھے کے کنارے پہنچ گیا۔ شیر زور سے اچھلا کہ گڑھے سے باہر آ جائے، لیکن میں نے اس کی اگلی ٹانگوں پر حملہ کر دیا۔ شیر کی اگلی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، لیکن وہ انتہائی طاقتور تھا اور گڑھے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے کلہاڑا دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ زخم خوردہ شیر کے سامنے چوکس کھڑا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ چھلانگ لگائے گا۔ چنانچہ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس نے پوری قوت سے مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میں بہرحال ایک شکاری تھا۔ چنانچہ میں اس کے وار سے بچ گیا اور وہ میرے اوپر سے گزر کر پھر زمین پر جا گرا۔ چونکہ اس کی ٹانگ زخمی تھی، اس لیے وہ اتنی پھرتی سے اٹھ کر فوراً حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال وہ شیر تھا۔ ایک بار پھر پلٹا اور میری جانب لپکا۔ جواب میں نے کلہاڑے کو لہراتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا اور شیر کی دوسری ٹانگ بھی زخمی کر دی۔
اولی کچھ فاصلے پر کھڑا مجھے چیخ چیخ کر ہدایات دے رہا تھا۔ شیر زخمی ہونے کے باوجود بار بار مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے اپنا دفاع مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ شیر کی پھرتی مجھے جوابی حملے کی صلاحیت نہیں دے رہی تھی، اور یہ صورتحال میرے لیے خاصی پریشان کن ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے جان کو داؤ پر لگایا اور بپھرے ہوئے دشمن کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ خونخوار شیر نے سمجھا کہ اس کا دشمن تھک کر ہمت ہار بیٹھا ہے۔ پہلے تو وہ خوفناک آواز میں دھاڑا، پھر پوری قوت سے اچھلا، اور میں نے پلک جھپکتے میں اپنی جگہ خالی کر دی۔ شیر زمین سے ٹکرایا۔ اس بار میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہیں دی، اور بجلی کی سی تیزی سے کلہاڑا اس کے سر پر دے مارا۔ کلہاڑے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ آدم خور درندے کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ڈھیر ہو گیا۔ یہ میری زبردست کامیابی تھی، اور اس کامیابی نے پورے قبیلے میں میری عزت و تکریم اور بڑھا دی تھی۔ میں ایک طرح سے اب وہاں ایک دیوتا کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔